والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا وعلی رسول اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلہ وصحبہ. اور انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 50، 51، 52 اور 53 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. ترجمہ کنز العرفان تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں. تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے اس وقت اللہ پر ایمان لائیں گے؟ ان سے کہا جائے کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ تم سے پہلے اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ کا رب سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دے جس عذاب کے جلدی نازل ہونے کا تم شور کر رہے ہو تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو، یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو، تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب عذاب ہی ہے، وہ تمہارے لیے بہرحال مہلک ہے، پھر تم اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ ہم آپ کو اس کا جو ہے مہلت دیے جا رہے ہیں بار بار، تو پھر تم اس کے وقوع کا مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ عذاب عذاب ہی ہے، چاہے وہ رات کے وقت آئے یا چاہے تمہیں دن کے وقت پہنچ جائے. ثم اذا ما وقع، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی عذاب تم پر لے آئے تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. جب نازل ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے تو ان سے کہا جائے گا تم اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی اور استہزاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی شور مچا رہے تھے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے تو اس وقت کا فرمایا ایمان لانا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، یعنی جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزہ چکھو، تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء کرام کی تکذیب کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. یعنی اے کفار، تم جو کچھ بھی کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تم عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ ہمیں خبریں دیتے ہیں واقعی وہ عذاب اللہ کا حق ہے؟ تو آپ ان سے فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم بے شک میں نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ پاتا. جب حبابیلوں کا عذاب ان پر آیا تھا قوم پر، تو اس وقت فرماتے ہیں علماء کہ بعض لوگ چھپ گئے تھے، ان کے نام کے جو پتھر تھے ان کی چونجوں کے اندر وہ آسمان کے اندر ہی معلق ہو چکے تھے،
جیسے ہی وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے تھے اس وقت وہ پتھر آ کر ان کے سروں پر لگے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا عذاب ہے کہ اس سے بچ کوئی بھی نہیں پاتا جب رب کا عذاب قوم پر آ جائے. تو فرمایا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تم بھاگ کر اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے, اس کا عذاب تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. اس قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.